کمنگ کے لیے اے باپ تو خداوند ایسا ہی کلام ہمارے ساتھ کر اے باپ، تاکہ ہم خداوند تیرے لیے تیار ہو سکیں۔ اے باپ تجھ سے دعا کرتی ہوں خداوند آج جو کلام کا بیج بویا جائے خداوند تو ہم سب کو سننے کے کان اور خداوند سمجھنے والا دل خداوند تو عطا کرنا، ہر قسم کی ڈسٹریکشن کو اے باپ تو ختم کرنا خداوند۔ اے باپ تم سب کی خداوند سوچ کو سمجھ کو اے پیارے باپ تو بلیس کرنا خداوند، تاکہ ہم سب اس کلام کو اے پیارے باپ اپنے دل میں روٹ کر سکیں۔ اے باپ اے خداوند تو پاشا خالد کو خداوند برکت دے، جس جگہ پہ خداوند وہ بیٹھے ہیں خداوند اس جگہ پہ تیرا پاک روح چاہتے ہیں خداوند۔ اے باپ ان کو خداوند لفظوں کی ترتیب خداوند عنایت کرنا پیارے باپ، خداوند اپنے پاک روح کا گہرا مسا عنایت کرنا خداوند، تاکہ خداوند وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح خداوند ان میں سے ہو کے کلام کرے، اور ہم سب خداوند انکلوڈنگ پاسٹر خالد ہے پیارے باپ کثرت کی برکت پائیں خداوند۔ ایک بار پھر خداوند اس ساری خداوند پرستش کو، اس میٹنگ کو اے پیارے باپ آج کی خداوند اس عبادت کو تیری حضوری میں خداوند دیتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند۔ تو ہم سب کو پیارے باپ تو ہم سب کو کثرت سے بلیس کرنا اور استعمال کرنا، اور ہم سب کی فیملیز کو اے پیارے باپ تو بلیس کرنا، اور خداوند ہم سب کو تو اپنے نام کے لیے استعمال کرنا۔ جو کچھ مانگا ہے میں نے خداوند کے پیارے نام میں پا لیا ہے، آمین۔ تھینک یو۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر صبا، خداوند کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اور اب جب کہ خداوند کے پاک کلام کو سننے کا وقت ہے تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند کے پاک کلام میں سے جو بھی باتیں ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہیں، تاکہ ہم جو ہیں ان باتوں کو نہ صرف سنیں محض، بلکہ خداوند کی ان میٹھی باتوں کو سن کر ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ اب جب کہ خداوند کے پاک کلام کو سننے کا وقت ہوا جاتا ہے تو میں پاسٹر خالد کو بڑے ہی رسپیکٹ وے میں ان کو ویلکم کہوں گی کہ وہ آئیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو جو ہے، جو بھی خداوند نے اپنے بیٹے کو کلام دیا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں۔ یس، موسٹ ویلکم پاسٹر صاحب۔ ہاللویا ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ مسیح یسوع میں تمام بہنوں بھائیوں کو، پاسٹر سہیل صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، سب کو مسیح یسوع میں سلام۔ اور جس طرح کہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، تو آج پھر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ سب لوگ اپنا اپنا مائک کھولیں۔ ہم 5 منٹ کے لیے دعا کریں گے غیر زبان میں، اور جو غیر زبان جانتا ہے وہ بولے، سب کھولیں۔ اگر کسی کو غیر زبان میں نہیں آتی دعا، وہ دوسری جو عام زبان بول رہے ہیں اسی میں ہی کرے، لیکن جوش میں کرے۔ سب کھولیں اپنا اپنا مائک۔ ہلو، تیرا شکر، تیرا گلوری شکر، گلوری ربا لبا سب شکاری کارا لا کارا ریمانا ہاللویہ۔ شینارا سب کامانا ریبالا آپ برا کے برا مائک برا بند کوری ہیں، بشکوری مائک لا کھولیں اپنے، سب مائک کھولیں۔ ریمانا مانا ایرا بانا پولو رزیمان خداوند تانا نانا آسمان کا تیری جب اس ایرا، وقت ہم سے ہم سب کلام دعا ہونے کو کریں، ہے، سب کھولیں شکورو مائک اپنا۔ کوری لکھا ایبانا لا کارا وشی بجی بجی پولو کینا مانا رزیم، شینر کونی لا ایبانا بالا رارا کیرا بولو بجی بجی رزیمان کینا تانا مانا رزیمان نانا تی، لا باری ایبانا مانا پولو ساکورو رزیم بشیرو تانا کوری پولو لکھانا مانا رزیمان نانا، ریبالا بالا رارا پولو رزیمان Imana نانا imana arabala kara bashiri biri kina mana guru guru kori likana Yes, imana Lord. shuru Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. پاک خداوند آسمان کا تو ہم سے ہم کلام بات سے پاک خداوند آسمان کا تیرے لوگ آج سبق shikira سکھائے پائیں خداوند آسمان کا تیرے کلام سے ishuru زندگی کی kori کا کلام تو ہی خداوند آسمان کا ishuru سبق kori سبق kari la خداوند آسمان کا آج کے کلام
बंधन Oh, तोड़ thank देते हैं खुदा जिनकी परेशानियों की वजह से you, वो Jesus, ये कि जिंदगी को छू खुदावंद, इन पर रहम करता हूँ, इन पर अपना ब्लेस की करो खुदा तेरा फादर खुदा देखना चाहते हैं, तेरी निगाह में देखना चाहते हैं, मामा रोदा रा बाबा लीदा ला रा जो बाबा ला Lora baba lara zinda lara zinda lara baba lara lora riza lama mora baba lora baba lara rinda Rimana mana shinoroko rishoroko raba. Rimana mana shinoroko ribalabaraka. Rirabaloko rishoroko rilaka barabarabara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shoroko ribi. Ribi ribi rikina mana rimono roku ribi 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 rikina mana rimono. Ribala bara 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 bara. Shakara. Fire, 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 fire तेरे बंदा को fire, fire तेरे बंदा छू, fire एक एक जिंदगी को छू खुदावंद, खुदा ना आज जिंदगी अभी तक दस का कलाम की कुदरत कलाम की कुदरत ने कलाम छू, की कुदरत कलाम की किताब कुदरत कलाम की की कुदरत जिंदगी कलाम के खुदा कलाम की को कुदरत ले कलाम सकते हैं, आगे कलाम की आने कुदरत को कलाम ले सकते कलाम की कुदरत हैं, कलाम वो को क्योंकि तेरे कलाम तेरा लिखा है जलाल शम खुदावंद, तो जब उन्होंने जब शिबिर बैठ की नमाना तेरे शिबिर तो की नमाना का मिल गया, उन्होंने आसमान यस से लॉर्ड फूल में उस यस आसमान से यस जो बातें मिली हैं यस और खुदावंद बढ़ती हुई बातें उन पर आ ठहरी। हीरा बना बाला रा 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 सी नी मनता रा 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 सी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मेरे जीजो, हमने 5 मिनट का कहा था लेकिन 3 मिनट की दुआ, तो हमें जितना भी हो ज्यादा दुआ करने की जरूरत है और रूह में दुआ करें। रूल कुद्दस जो हमें मिलता है, रूहानी टंग्स मिलती हैं, इसमें दुआ किया करें ताकि इब्लीस जो है वो क्योंकि इब्लीस को ये ज़बान जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि वो हमारी दुआओं को फिर रोक नहीं सकता, आसमान तक जाएंगी दुआएं। आज हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को संसार करने के लिए उन्होंने पत्थर उठाए। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को संसार करने के लिए पत्थर उठाए उन्होंने। यूहन्ना की इंजील और उसका, अगर आवाज ना मेरी आए तो मुझे जरूर बता देना। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी हम 33 आयत से लेकर 39 आयत तक देखेंगे। अगर कोई बहन या भाई पहली तलावत करना चाहता है तो उसे इजाजत है। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई अपना माइक खोल के बता देगा कोई पढ़ना चाहता है तो। जी पर सब 33 वर्स से, सॉरी 33 से 39 तक। जी, थैंक यू। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब 33 वर्स से लेके 39 तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। यसू ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा। जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा था, कहते हो कि तू कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने आप के काम, अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो।
مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین، خداوند کا شکر ہو بہن۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ یہاں پہ یہودی جو تھے خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ سنسار کرنے کے لیے انہوں نے اس سے پوچھا بھی یسوع مسیح ان کو کہ تم مجھے کن کاموں کے سبب سے سنسار کرنا چاہتے ہو، کہ تم جو میں نے معجزے کیے یا اچھے کام کیے؟ کہتے نہیں، ہم جو تو کفر بکتا ہے، کفر جو کہتا ہے، اس کی وجہ سے تجھے ہم سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کے ذہن میں شک و شبہ نہ تھا کہ منجی خداوند یسوع مسیح جو ہے، انہوں نے جان لیا کہ وہ صاف صاف اپنی الوہیت کو پیش کر رہا تھا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کو چھپا نہیں تھا رہا، بلکہ وہ پیش کر رہا تھا، بتا رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ تو آدمی ہو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل کا جو مرکزی خیال ہے وہ اسے خدا کہتا ہے، یعنی پوری آپ انجیل پڑھے تو اس کا وہ خدا ظاہر کرتا ہے، خدا شو کرتا ہے اسے، اور خدا کا بیٹا شو کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اس میں اس کی جتنی باپ کی برابری جو تھی وہ دکھائی گئی یہاں پہ۔ یعنی یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو۔ اور میرے عزیزو، جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی جگہ ہے، تو آج ان کے لیے بھی یہ حوالہ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دوسری ہم دیکھتے ہیں مذاہب میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے پرندے بناتا تھا اور پرندے بنا کے ان میں دم پھونکتا تھا اور ان کو جیتی جان بنا دیتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ ان کے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی مکھی نہیں بنا سکتا۔ صورتیں اس میں لکھا ہے، صورت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح انہی کی کتاب میں کہتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے، شہادت ملتی ہے کہ اس نے ہاتھ سے پرندے بنائے، پرندے بنا کے ان میں دم پھونکا۔ تو دم پھونکنے کی صلاحیت یا دم پھونکنے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان نہیں تھا، بلکہ وہ انسان سے بڑھ کے خالق تھا، یعنی وہ خدا تھا۔ یہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی اس کو سنسار کرنے کے لیے پکڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح وہ پتھر مارنا چاہتے تھے یسوع مسیح کو، ان کے یعنی اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، صرف اس بات پہ سوال یہ تھا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، باپ خدا کے برابر بناتا ہے اپنے آپ کو۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح جو وہ اس میں لکھا ہے یہاں پہ، کہتا ہے کہ تجھے سنسار کرتے ہیں اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ تو یہودی انکار کر رہے تھے، یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات تھے، جو معجزات اس نے کیے، اس کے سبب سے اس کو قتل نہیں تھے کرنا چاہتے، بلکہ اس بات پہ سنسار کرنا چاہتے تھے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا نہیں تھا کہہ سکتا، لیکن یسوع مسیح نے یہاں پہ جب اپنے آپ کو خدا کہا ہے، شو کیا ہے، تو ان کو دکھ لگا، ان کو جلن ہوئی، ان کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اور میرے عزیزو، خدا
باپ کے برابر ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، وہ اسے انسان سے بڑھ کر ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ نہیں تو چاہتے تھے کہ ہم مان لیں اس بات کو کہ وہ خدا کے برابر ہے یا خدا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے۔ اس کے دعوے کا یہی مطلب تھا کہ میری بات جو ہے آپ برداشت کرو، لیکن ان میں برداشت کا مادہ نہیں تھا کہ وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو لوگوں کو بہت سی آگ لگ جاتی ہے، بہت سے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، لوگ بہت سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یسوع مسیح دونوں اپنے جو لقب ہیں ان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک جگہ پہ وہ خدا بھی اپنے کو کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یعنی وہ یہاں پہ ان کو کہہ رہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور میرے عزیزو دیکھیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ ذرا، کیونکہ یہاں پہ جو 34 آیت ہے اس میں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ یعنی شریعت میں خود ہی وہاں پہ وہ خدا کہہ رہا ہے ان کو، یعنی خدا بنا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے یسوع مسیح اپنے آپ کو جو کہہ رہا تھا وہ وہی دعوے کو، پیچھے والے دعوے کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہم زبور دیکھیں گے، زبور 82 اس کی 6 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، زبور 82 اس کی 6 آیت، میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب خدا تعالیٰ کے فرزند ہو۔ یعنی یہ زبور کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بات یسوع مسیح کر رہا ہے، جو بات یسوع مسیح نے بتا رہا ہے، اس کا حوالہ زبور میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم الہ ہو، اعلیٰ ہو۔ جن کے پاس خدا کا کلام آ جاتا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ خدا باپ نے خود انسانوں کو خدا کہا تھا، یہاں پہ کہا ہے۔ اور جب خدا کہا ہے تو وہ انہیں اس لیے ان کو اس بات کو، یہی بات ان کو سمجھانے کے لیے یسوع مسیح نے پیچھے لے کے گیا ان کو۔ تمہاری شریعت میں نہیں لکھا کہ خدا یعنی خدا خود فرزند بنا رہا ہے، خدا خود اعلیٰ بنا رہا ہے، الہ بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے، الہ بنا رہا ہے، اعلیٰ ذات میں شامل کر رہا ہے۔ خدا نے اس زبور کی آیت میں حکمرانوں کو، منصب داروں کو اور اسرائیل کے قاضیوں کو الہ کہا گیا ہے۔ دراصل وہ اپنی نہیں لیکن خدا کے خادم ہونے کی باعث اپنے عہدوں کی حیثیت سے انہیں اہلا یا الہ کے نام سے پکارا گیا، خدا کے فرزند پکارا گیا، خدا کی سرفرازی انہیں دی گئی۔ ان کی سب سے بڑی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کا کلام آیا۔ آج بھی ہمارے پاس جب خدا کا کلام آتا ہے تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں، ہم اس کے اعلیٰ لوگ بن جاتے ہیں۔ ہم اس کے کلام کو جب پیش کرتے ہیں تو میرے عزیزو ایک فرائض پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ آیت جو وہ کہتا ہے، یہاں پہ اس نے کہا ہے جب کہ اس نے انہیں خدا کہا، جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ خدا کا کلام باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں زمین اور آسمان ٹل سکتا ہے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا نے جو حکومت یا انصاف کرتے تھے، حکومت چلاتے تھے، اعلیٰ عہدے پر فرائض تھے، ان کو ساری باتیں بتائی گئی۔ اور میرے عزیزو اسی طرح رومیو 13 باب کی اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ رومیو 13 باب اس کی پہلی آیت،
यहाँ पे लिखा है हर शख्स आला हुक्मरानों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। यानी मेरे जो यहाँ पे वो कह रहा है कि जितने भी फराइज हैं जिनको हुकूमत दी गई है, हमें उनके हुकूमतों के ताबे रहते हैं। जब हम जो भी उनको हुकूमतें दी जाती हैं और आला आला हुकूमतों का ताबेदार हो, कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, तो वो इस लिहाज से जो आपको हुकूमतें जहां जहां भी फराइज मिले थे या जहां जहां भी खुदा रखता है, उसमें मेरे जीजो वहां पे ही वो उसकी जिंदगी में खुदा का यानी इल्हा बन जाता है, खुदा का बेटा बन जाता है, खुदा का फर्जंद बन जाता है। और यहाँ पे भी यीशु मसीह उनको ये बात बताना चाहता है यहूदियों को, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, उनकी समझ में ये बात नहीं आई। और इसी तरह मेरे जीजो जब हम देखते हैं कि ग्रंथियों के पहला ग्रंथियों में जो हम देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, पहला ग्रंथियों अब लिखा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ हूं। यानी आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, यानी इल्हा ना रखूं, खुदा की जात अपने अंदर ना रखूं, खुदा की जात को अपने अंदर ना आने दूं, मैं फरिश्तों की ज़बानें भी बोलूं, आदमियों की ज़बानें भी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। यानी मुझे अपने अंदर इल्हा रखने की जरूरत है, मुझे अपने अंदर खुदा रखने की जरूरत है, इलाही जात को अपने अंदर रखने की जरूरत है। क्योंकि वो फराइज जो काम कर रहे थे, जो लोग इंसाफ करते थे, वो खुदा की नुमाइंदगी कर रहे थे, इल्हा थे। लेकिन मेरे जीजो जो इल्हा का जो लफ्जी मतलब है बरानी में एलोहीम से है, यानी एलोहीम का लुगवी मतलब इसका बनता है। तो यानी मेरे जीजो यानी इसे सूरमा भी कहा गया है, यानी वो हस्तियां जो खुदा से तलाक करे, यानी खुदा की जात से जो रिलेटेड हो, वो सारी की सारी हस्तियां खुदा से हैं। और मेरे जीजो काजी जो थे, वो सारे जो काजी थे जबूर नवीस के मुताबिक, यानी वो काजी जो थे अल्लाही हस्ती नहीं थे, यानी वो खुद अल्लाही हस्ती नहीं थे, बल्कि जब उनको ओहदे पर फराइज पर रखा जाता है तो फिर वो अल्लाही बन जाते हैं, फिर उनके अंदर इलाहा यानी खुदा की जात आ जाती है। खुद वो हम भी कुछ खुद नहीं है, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। खुदा का कलाम जब हमारे साथ आ जाता है, हम खुदा के साथ खड़े हो जाते हैं, हम उसके कलाम को लेकर चलते हैं, तो मेरे जीजो यहाँ पे हम भी उसी लेवल पे आ जाते हैं कि खुदा के कलाम को आगे पेश करने, उसके फर्जंद बन जाते हैं, बेटे बेटियां बन जाते हैं। और मेरे जीजो मगर कुछ यानी हमें इस बात को देखना है कि जब खुदा उनमें काम करता है, मगर बाद में वो बेइंसाफी से अदालत करते रहे, दूसरों की इनफरादी जो सही फैसले तरीके थे उन फैसलों को बिगाड़ते रहे। इल्हा तो बना दिया खुदा ने, उनको आला बना दिया, फरजांद बना दिया, लेकिन खुदा के फैसलों में वो बिगाड़ डालते रहे। 35 आयत हम फिर देखें, यहाँ पे लिखा है यानी 35 आयत में, जब के उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम है। मेरे अजीजों, जिसके पास खुदा का कलाम है, यानी खुदा के उन इंसानों के लिए खुदा इलाही यानी इलाहा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिनके पास खुदा का कलाम है। खुदा ने इसराइली कौम से उनके वसीले से कलाम किया, यानी नबियों के वसीले से कलाम किया, तो इल्हा बने। उन्होंने दिखाया कि खुदा अपने अख्तियार और अदालत के जगह पर है। उन
میں کچھ ایسا بااختیار انسان تھے جن کے خدا نے مقدس ٹھہرایا یعنی مخصوص کیا. اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ کیا کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن ہے؟ یعنی خدا جو کلام ہے یہ باطل نہیں ہے. ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اگر خدا ظاہر کر رہا ہوں تو میں کہاں سے ظاہر کر رہا ہوں؟ میں خدا کے کلام نے مجھے خدا بنایا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے خدا نے خود جب سب انسانوں کو خدا بنا سکتا ہے تو میں بھی اسی دعوے سے یعنی خدا کے کلام سے ہی وہ ریفرنس دے کے یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا شو کرتا ہے، بتاتا ہے، اور وہ ہے بھی ہے خدا. خداوند نے اپنے اس ایمان کا اظہار کیا. پرانے عہد نامے کی الہامی کلام تھا. وہ کہتا ہے کہ نشستوں میں خطا اور انکار پورا ہونا ضرور ہے. ممکن نہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نوشتوں کے خیال یا تصور سے نہیں بلکہ الہامی وہاں پہ بات کر رہا ہے. اس کی ساری بحث کی جو بنیاد تھی وہ خدا پر تھی. یعنی میں کیا ہوں؟ خدا ہوں. اور بہت سے لوگ آج دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کبھی اپنے آپ کو خدا کہا ہے. ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ اس حوالے میں اس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بیٹا کہا ہے. ہاں یہاں پہ وہ کہتا ہے یہ اگلی آیت میں لکھا 46 آیت میں ہم دیکھتے ہیں 36 میں لکھا ہے آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. یعنی میں خدا کا بیٹا ہوں. خداوند کی جو دلائل تھی وہ اعلیٰ تر دلائل ہے. یعنی یسوع مسیح کی جو دلائل وہ دے رہا ہے کسی انسان ہم اگر دلائل دیں تو وہ اتنی انتھائٹک نہیں ہوگی جو یسوع مسیح یہاں پہ دلائل دے رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں. اس بات کو قبول کرو، مانو. اور میرے عزیزو اگر پرانے عہد نامے میں بے انصاف قاضی کو خدا کہا گیا ہے تو یسوع مسیح یعنی کہتا ہے کہ اس حق میں تو اس کو خدا کا بیٹا کہو. خدا کا کلام ان کے پاس آیا جبکہ وہ خود خدا کلام تھا. یعنی یسوع مسیح کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس تو خدا کا کلام آیا تھا نا. وہ کلام کے لحاظ سے الہ بنے، فرزند بنے، خدا بنے، اس خدا کی نمائندگی کرتے رہے، انصاف سے، حکومت سے قاضی بن کے انہوں نے انصاف کیا. مگر یسوع مسیح تو خود خدا کا کلمہ تھا، وہ اس میں سے نکلا اور وہ ہمارے سامنے آیا. کیونکہ دنیا کے سامنے جب وہ آیا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی مجسم ہو کے دنیا میں آیا اور اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے کلوتے کا تھا. اور میرے عزیزو وہ تو خود خدا کا کلام تھا اور رہے ان کو خدا کہا گیا ہے. اور خداوند تو خود خدا ہے، یعنی یسوع مسیح خود خدا ہے. ان کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ باپ نے ان کو مقدس کر کے دنیا میں بھیجا تھا. وہ دنیا میں آدم کے سارے گناہ آلودہ فرزندوں کی طرح پیدا ہوا. یعنی جیسے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ہی یسوع مسیح بھی پیدا ہوا. یعنی مقدسہ مریم کے باطن سے پیدا ہوا اور انسانی شکل میں آیا. خدا یسوع مسیح کی ذات ازل سے باپ کے ساتھ تھا. یعنی یسوع مسیح جو تھا وہ ازل سے باپ کے ساتھ تھا. لیکن یسوع کو خدا باپ نے ازل سے مقدس کر کے دنیا کا منجی کیا تھا. اسے آسمان سے دنیا میں بھیجا تھا اور وہ ازل سے
باپ کے ساتھ آسمان میں سکونت کرتا تھا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ خود کو خدا کے برابر ٹھہرائے۔ ہاللیلویہ میرے عزیزو، یسوع مسیح کو یہ حق خود ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرائے اور وہ کہے کہ میں خدا کا، یعنی یہاں پہ کہا ہے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، اور جب اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا، باپ کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا تو کوئی کفر نہیں تھا، کیونکہ یہودی خود لفظ خدا استعمال کرتے اور ان کے بگڑے ہوئے اور گناہ آلودہ انسانوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جو خدا کی طرف سے بولتے یا اس کی طرف سے قاضی تھے۔ یسوع تو اس لقب کو اپنے لیے استعمال کرنے کا کہاں زیادہ اس کا کہیں زیادہ حقدار تھا، کیونکہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ یہودی، پہلی بات کہ یہودی جو ہیں یسوع پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یسوع مسیح انکار نہیں کرتا کہ میں اپنی باتوں سے خود کو خدا بناتا ہوں، لیکن اس بات سے ضرور ان کا انکار کرتا ہے کہ میں کفر بکتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح اپنی باتوں کا بتاتا ہے کہ میں نے ایسے کہا ہے، ہاں میں ہوں، لیکن تم جو کہتے ہو، یعنی اپنے بارے میں جو کفر کا بکنے کا وہ کہتے تھے، اس کے بارے میں وہ پروٹیسٹ کرتا ہے کہ میں نے کیا کفر بکا ہے؟ آپ کہہ رہے کفر بکا ہے کیونکہ تمہاری شریعت میں سب کچھ لکھا ہے، مجھے خدا کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسانوں کو درجہ دیا گیا تھا۔ یہ ایسی بنیاد ہے جو اسے ازل ذات الہی کی تعظیم کا دعویٰ کرنے کا حقدار بناتی ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کہ میں مسیح موعود کا خدا کا امانویل ہوں، یہودی سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بلند باق دعوے سے دست بیدار نہیں ہو رہے۔ یہ بات یہودیوں کی اس کے ساتھ مسلسل عداوت اور دشمنی سے باحثیت یعنی باعث رہی، یعنی ہر وقت وہ دعوے کرتے رہے، ہر وقت وہ جھوٹے دعوے کرتے رہے، ہر وقت یہودی یہی چاہتے رہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ پھنسایا جائے، یا پہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ اس کو وقت سے پہلے ہلاک کیا جائے، کیونکہ میرے عزیزو ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ آج بنی نوع انسان کی نجات ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی نوع انسان کی جتنی بھی نجاست ہے وہ ختم ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آج بھی کوئی اپنی نجاست کو چھوڑے، آج بھی وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مستی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کسی کی کوئی پابندی نہیں چاہتے، نہ کسی خادم کی پابندی، نہ کسی مشن کی پابندی، نہ کسی کی، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں، ہم بڑی خوشی رہیں، ہماری زندگیاں بڑی قائم رہیں۔ اور میرے عزیزو آگے وہ یہ کہتا ہے آگے لفظ میں، اگر میں اپنے باپ کا کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، یعنی میں جو بھی کام کرتا ہوں باپ کی وجہ سے کرتا ہوں، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو میرا یقین کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ میرے عزیزو یہ دعوے خداوند یسوع مسیح کے کچھ جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ اس نے پریکٹیکل کر کے سب کچھ ہمیں دکھایا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہماری زندگی پریکٹیکل زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی پریکٹیکل میں آنی چاہیے۔ آج بھی ہماری زندگی، جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی انہیں آج موقع ہے، وہ توبہ کریں، اپنی زندگی خدا کو دے دیں، اور جو ابھی اس آئی ڈی پہ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں سے اقرار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، رول قدس کیونکہ ان کو رول قدس کا بھی کئیوں کو تجربہ اگر نہیں ہوا تو وہ بھی رول قدس مانگے تاکہ
ہم ایک روحانی محفل میں شامل ہوتے جائیں، تاکہ ہم اس کے جلال میں بڑھتے جائیں، تاکہ ہم اس دعووں کو سمجھ سکیں کہ یسوع نے خود یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور میرے عزیزو وہ واقع ہی خدا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے لیے جان دے دی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ آج میرے عزیزو یہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے دعوے جو تھے اسے سنسار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج بھی جب ہم کسی غیر قوم سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو میرے عزیزو وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی توبہ کریں گے، وہ بھی استغفار پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو آج اس بات کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ہم اس دعووں پہ جس طرح مسیح اپنے دعووں پہ قائم رہا تو اس نے صلیبی موت اٹھائی، اس نے اپنے آپ کو میرے عزیزو وہاں پہ سنسار وہ کرنا چاہتے تھے، وقت سے پہلے مارنا چاہتے تھے تاکہ یہ صلیب پر نہ جا سکے، نجات نہ اٹھا، دنیا کو نجات نہ مل سکے، جو منصوبہ خدا سے لے کے آیا ہے یہ منصوبہ نہ پورا کر سکے، وہ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان میں سے نکل کے آگے ٹل گیا، بھاگ گیا، یعنی نکل گیا کہ مجھے یہ کہیں مار نہ دے۔ یہ نہیں تھا کہ یسوع ڈرتا تھا کوئی، لیکن یسوع صرف اس بات سے تھا کہ میں جو کام کرنے آیا ہوں میرا وہ کام ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ لیکن کئی بار ہم اپنے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کا کام پورا نہیں ہم کر سکتے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج جو بھی اپنے آپ کو مسیح کے چاہتا ہے جس نے توبہ نہیں کی ہوئی، آج موقع ہے وہ توبہ کرے اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کا اقرار کرے۔ آمین آمین۔ ایمین ایمین۔ خداوند کا شکر ہو، تھینک یو پاسٹر صاحب۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، آپ کی فیملی کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند کا شکر ادا کرتی ہیں خداوند کے اس میٹھے اور زندگی بخش کلام کے لیے کہ جس میں زندگی کی باتیں ہیں۔ خداوند کا شکر کرتی ہیں، اور بے شک خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے کہ جب تک ہم اس سچائی سے واقف نہیں ہوں گے یہ ہمیں آزاد نہیں کرے گی، اور سچائی یہی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو ہے سب کچھ کیا، اپنے قیمتی خون سے ہمیں مول لیا ہے۔ اور بے شک جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے ان تمام اچھی بری راہوں میں جو ہے ہمیشہ سیف رہتے ہیں جب وہ خداوند کے ساتھ رہتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کے بندہ کے لیے۔ خدا باپ اپنے بیٹے کو اور زیادہ بلیس کرے، اور میں باقی عبادت کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پاسٹر صاحب کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ جی پاسٹر صاحب، پاسٹر سہیل بشیر۔ تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ خدا کے خادم کے لیے خدا کی شکر گزار